نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے متعلق اہل بدعت کی بزعم خود مضبوط دلیل کا جواب۔ اہل بدعت جنازہ کے بعد دعا کے ثبوت کے لیے مشکات شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں، اور جنازہ کے موقع پر اکثر ان کے مولوی یہ حدیث پڑھ کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے بقول یہ ہماری مضبوط ترین دلیل ہے۔ حدیث شریف یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ مشکات شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ حدیث کے ترجمہ سے ہی حق اور باطل واضح ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قطب الدین خان دہلوی رحمہ اللہ شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں، اور یہ بزرگ دیوبندی بریلوی جھگڑا سے قبل کے ہیں۔ انہوں نے مشکات کی بزبان اردو عظیم و شان شرح مظاہر حق کے نام سے لکھی ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے آپ کی وسعت علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مولانا حدیث بالا کا ترجمہ ان الفاظ سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس وقت کہ تم پڑھو نماز میت پر، پس خالص کرو اس کے لیے دعا۔ مظاہر حق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 118۔ اہل بدعت نے اس حدیث کا جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی ملاحظہ کریں۔ وہ کہتے ہیں جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خالص دعا مانگو۔ جعل حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274۔ ان دونوں ترجموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ اور فقہاء کرام کا حقیقی ترجمان ہے، اور مفتی احمد یار خان نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواہش نفس کی ترجمانی ہے۔ اہل بدعت کا یہی طرہ امتیاز ہے کہ وہ اپنے خود تراشیدہ اعمال کی تائید کے لیے معنی میں تعریف کر دیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے جس کتاب سے یہ حدیث نقل کی ہے ان کا ترجمہ اس کتاب کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی کھلی مخالفت کر رہا ہے۔ مشکات شریف کے مصنف نے اس حدیث کو جس عنوان کے تحت لکھا ہے وہ عنوان ہے جنازہ کے ساتھ چلنے کا بیان والصلاۃ علیہا، اور جنازہ پڑھنے کا بیان۔ تو مصنف کا صلاۃ علیہا سے مقصد نماز جنازہ کے اندر کے احکام اور پڑھی جانے والی دعاؤں کو بیان کرنا ہے۔ اس حدیث کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے وہ احادیث لکھی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تیسری تکبیر کے بعد مختلف دعائیں پڑھنا منقول ہے۔ ان دعاؤں کے لکھنے سے پہلے صاحب مشکات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اصولی فرمان ان دعاؤں کے متعلق لکھا کہ جب تم جنازہ میں ان دعاؤں کو پڑھنے لگو تو نہایت خلوص سے دعا کیا کرو۔ اس اصولی حدیث اذا صلیتم کے فوراً بعد صاحب مشکات جو حدیث لائے ہیں وہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی الجنازۃ قال اللہم اغفر لحینا۔ مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تو دعا کرتے اللہم اغفر لحینا۔ صاحب مشکات اس انداز سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اذا صلیتم کا تعلق تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی دعا سے ہے، اس لیے اس دعا کے ذکر کرنے سے پہلے ضابطہ بیان کر دیا کہ ان دعاؤں کو خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر مشکات شریف کے مصنف کے نزدیک آپ علیہ السلام کا یہ فرمان جنازہ کے بعد کی دعا کے متعلق ہوتا تو وہ باب الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ کا عنوان قائم کر کے اس میں یہ حدیث لکھتے، نیز اس حدیث کے فوراً بعد وہ دعا نہ لکھتے جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہم اغفر لحینا، بلکہ وہ حدیث لکھتے جس میں آپ علیہ السلام سے جنازہ کے بعد ثابت شدہ دعا ہوتی کہ اس دعا کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ مشکات شریف کے اندر جو یہ حدیث ہے تو مشکات والے نے یہ حدیث ابو داود اور ابن ماجہ جو حدیث کی مشہور کتابیں ان سے لی ہے۔
اب دیکھیے سنن ابن ماجہ کے مصنف نے اس حدیث کو باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ علی الجنازہ کے عنوان کے تحت درج کیا ہے۔ اس عنوان کا مطلب ہے وہ باب جس میں اس دعا کے متعلق احادیث ہوں گی جو جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ مصنف نے عنوان میں فی الصلاۃ کا جملہ لکھا ہے، جس کا معنی عام پڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ نماز میں۔ تو ان عنوانات کو قائم کر کے ان کتابوں کے مصنفین نے پہلی حدیث ہی یہی اذا صلیتم علی المیت لکھی ہے۔ اس کے بعد دوسری حدیث وہی حضرت ابو ہریرہ والی لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھی اللہم اغفر لی حینا۔ اس کے بعد صاحب مشکات نے 3 حدیثیں اور بھی لکھی ہیں جن میں آپ علیہ السلام کی طرف سے جنازہ کے اندر مختلف دعائیں پڑھنا ثابت ہے۔ تو اس کتاب کے مصنف کا انداز بھی صاف بتاتا ہے کہ ان کے نزدیک اذا صلیتم والی حدیث جنازہ کے اندر پڑھے جانے والی دعا کے متعلق ہے۔ مفتی احمد یار خان نے اپنے مطلب کے لیے مشکات سے حدیث تو لے لی، لیکن صاحب مشکات جس مقصد کے لیے یہ حدیث لائے ہیں اس کی صریح مخالفت کر دی۔ الغرض جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے تو باب الدعاء فی صلاۃ الجنازہ وغیرہ کے عنوان کے تحت لکھا ہے، جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا کے متعلق فرمایا ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگو۔ سنن ابن ماجہ کے مصنف نے اذا صلیتم والی حدیث کے بعد تیسرے نمبر پر ایک حدیث لائے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ اخلاص نماز جنازہ کے اندر ہی مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پرخلوص دل اور رقت امیز الفاظ سے جنازہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے کہ زندہ صحابی آرزو کرتے تھے کہ کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے جو اس باب کے اول حصہ میں جو میں کسی مجلس میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ ایک صحابی کا جنازہ آپ علیہ السلام نے پڑھایا تو جنازہ کے اندر اللہم اغفر لہ وارحمہ یہ دعا پڑھی۔ آپ کے الفاظ اور رقت امیزی دیکھ کر حضرت عوف بن مالک نے تمنا کی تھی کہ یہ میت میں ہوتا۔ تو سنن ابن ماجہ کے مصنف نے پہلے یہ حدیث اذا صلیتم لکھی کہ جنازہ پڑھو تو خلوص سے پڑھو، جس میں آپ علیہ السلام کی طرف سے اخلاص فی دعا کا حکم ہے۔ اس کے بعد حضرت عوف والی حدیث لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ اس اخلاص کے ساتھ دعا کرو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور حضرت عوف نے یہ تمنا کی تھی۔ جب جنازہ کے بعد دعا ثابت ہی نہیں تو اس کے لیے اخلاص کیسا؟ دعا جنازہ کے اندر ہوتی ہے تو اس کے لیے خلوص کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تڑپ کر اور رقت امیزی سے دعا کرنا، توجہ ادھر ادھر بٹی ہوئی نہ ہو۔ حاصل اس بات کا یہ ہے کہ مفتی احمد یار خان کا ترجمہ جہاں محدثین کی مخالفت پر مبنی ہے وہیں اس حدیث کی روح کے خلاف ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ میت پر جب تم جنازہ پڑھو تو اس میں نہایت اخلاص سے دعا کرو۔ یہ مطلب تو نہیں کہ نماز جنازہ تو بغیر اخلاص کے پڑھ لو اور اس کے بعد اخلاص سے دعا کرو۔